قابل احترام سامعین اعظام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اشارات کے ذریعہ یہ اطلاع مل رہی تھی کہ میرا شریعت کی تبلیغ کا مشن مکمل ہونے والا ہے اور اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا۔ کچھ اظہار اس کا آپ نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ آپ نے حجۃ الوداع کیا تو وہاں بین الاقوامی قوانین بیان کیے، ان کے آخر میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، بہت زیادہ ممکن ہے کہ آئندہ میں آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو پاؤں گا۔ یہ آپ اشارہ دے رہے تھے دنیا سے کوچ کرنے کا۔ پھر 6 ماہ پہلے آپ کی وفات سے یہ سورہ نصر نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کی مدد آ چکی اور مکہ فتح ہو چکا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اب اس کے صلہ میں اپنے رب کی تسبیحات اور تحمیدات کہو اور کثرت سے استغفار کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہیں اپنی کابینہ میں لیا ہوا تھا۔ بعض بزرگ قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا، ہمارے پوتے اس عمر کے ہیں جو آپ نے اے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی کابینہ میں اس نوجوان کو لے لیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیوں کابینہ میں اسے لیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ سورہ نصر بتاؤ کیسے نازل ہوئی ہے؟ کہنے لگے جی اس میں اطلاع ہے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسبیح کرنے کا حکم ہے کہ مشن کی تکمیل کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کہنے لگے ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المومنین یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میری ساری کابینہ سن لے، جو اس نوجوان کی تفسیر ہے وہی میری تفسیر ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے میرے متعلقہ یہ بات واضح ہوئی، ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا علم بہت زیادہ تھا، دوسرا یہ کہ یہ آیت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دے رہی ہے۔ پھر تقریباً اپنی وفات سے 80 دن پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی اونٹنی پہ جلوہ گر ہیں۔ 1,44,000 کے قریب سامنے مجمع عام بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں میدان عرفات میں گڑگڑا رہے ہیں،
یہ منظر بھی کتنا پر تاثیر و پر نور ہوگا کہ ساری کائنات کے سید تاجدار اس میدان میں کائنات کے رب کے سامنے سر جھکائے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے اسے پکار رہے ہیں۔ آج تک کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، اتنا روحانی منظر۔ اس وقت آیت پر جبریل اترے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو کامل کر دیا ہے اور دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ دنیا والوں سن لو، جس دین کو میں پسند کرتا ہوں وہ اسلام ہے۔ اب یہ بھی آپ کی اطلاع، وفات کی اطلاع تھی۔ تو اس طرح آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ اب بیماری کا آغاز ہوا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ماہ سفر کے آخر میں لوگ پارکوں میں جاتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے آخر میں صحت یاب ہوئے تھے۔ میرے بھائی کیسی جہالت ہے جو مسلمان کے دین میں یہ پیدا ہو چکی ہے۔ 29 سفر تھی، ماہ سفر کی 29 تاریخ، جب آپ کو موت کا مرض جو ہے لاحق ہوتا ہے، تو جس ماہ میں آپ کو موت کا مرض لاحق ہو رہا ہے، یہ آپ کا عقیدت مند جو ہے یہ نہا کر خوشیاں منا رہا ہے۔ جب اسلام سے دور ہٹ جائیں، جب بدعات خرافات میں کھو جائیں، جب اپنے دین کا علم نہ رہے اور جہالت پھر چھا جاتی ہے اور پھر ایسے توہین آمیز اعمال ہوتے ہیں کہ زمین بھی کانپ جاتی ہے، آسمان بھی رونے لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوا، یہ آپ قبرستان سے واپس آئے، گھر آ کر فرمایا کہ عائشہ میرا سر بہت پھٹ رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلا دن تھا بیماری کا۔ اب اس کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور قریب والی باتیں کرنے لگے۔ کبھی آپ بقی جنت البقیع میں جا رہے ہیں، وہاں کے فوت شدگان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، ہم بعد میں آنے والے ہیں، اب حوض کوثر کے پاس ہی تم سے ملاقات ہوگی۔ کبھی آپ اس طرح جاتے ہیں۔ اور ایک دفعہ سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، ممبر منگوایا، ممبر پہ جلوہ گر ہو کر فرمایا کہ لوگوں، ایک آدمی ہے اللہ نے اسے دنیا میں اور آخرت میں دونوں کے انتخاب کی اجازت دی ہے، لیکن اس نے آخرت کا انتخاب کر لیا ہے۔ ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ آپ کسی آدمی کا واقعہ سنا رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو رازدار نبوت تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے عجیب بزرگ ہے، آپ کسی کا واقعہ سنا رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ لیکن کہنے لگے جب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہجکیاں لے رہے تھے، اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ زیادہ دور اندیش تھے، وہ گہرائی میں اترنے والے تھے، وہ ٹھیک سمجھے تھے کہ وہ دنیا سے جانے والے آپ ہی تھے۔ اب یہ بھی آپ اشارہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں سید کونین اپنے ممبر پہ جلوہ گر نہیں ہو سکے۔ آج یوں سمجھ لیں کہ ساری کائنات کا مقدس ترین ممبر ساری کائنات کی سردار ہستی سے محروم ہو چکا تھا۔ لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ تھے، لیکن صدیق تھے۔ اب ممبر پہ بیٹھنے والے نبی نہیں آ رہے، آپ گھر تشریف فرما ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. آپ تقریباً 3-4 دن 5 دن تک پہلے مسجد میں آتے رہے، 9 کو آپ بیمار ہوئے، تقریباً اس کے بعد 4-5 دن آپ مسجد میں آتے رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ نقاہت بڑھ رہی ہے. پوچھا کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں لوگوں نے؟ کہنے لگے حضرت آپ کے منتظر کھڑے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہو وہ جماعت کرائیں. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں اور بات تھی کہ اتنی مقدس ہستی، ان کی جگہ میرے ابا کھڑے ہوں گے جو لوگ سمجھے گے یہ منحوس آدمی ہے، کہ اتنے بڑے آدمی کے بعد یہ انتظار میں تھا کہ یہ ادھر ہو اور میں اس کے مصلی پہ کھڑا ہوں. وجہ یہ تھی، لیکن بہانہ یہ لگایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا بہت ہی نرم دل ہیں، جب آپ وہاں موجود نہیں ہوں گے آپ کو نہ پا کر ان کی ہجکیاں بن جائیں گی، وہ روتے رہیں گے، نماز کیا پڑھائیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ذرا مضبوط دل انسان ہیں، ان سے کہیں کہ وہ جماعت کرائیں. آپ نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ جماعت کرائیں. بلکہ غالباً ابو داؤد کی ایک روایت ہے، صحیح سند ہے، اس میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پڑھا بھی دی. آپ کو اطلاع ہوئی ظہر کی یا کوئی نماز تھی، آپ نے فرمایا جب میں کہہ رہا تھا کہ میرا صدیق میرے مصلی پہ کھڑا ہو، اب نماز کو دوبارہ دہرایا جائے، تم نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی. یعنی اتنی اہمیت جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو دی. تو اس طرح یہ بالکل بیماری زیادہ ہوتی جا رہی تھی. پھر 2-3 دفعہ یہ بھی ہوا، آپ نے پانی منگوایا، آپ اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے. پھر سہارا لے کر اے وہ نوجوان جو ابھی تک نمازی نہیں بن سکا، اللہ نے تجھے صحت دی ہے، کاروبار دیا ہے، بہترین رزق کھاتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں اللہ کی کھاتا ہے. تو نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرا بیمار پیغمبر جسے حکم ہو رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنی موت کے دن تک رب کی عبادت کرو، وہ اپنے چچا اور اپنے داماد کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں پاؤں گھسیٹتا ہوا، لکیریں ڈالتا ہوا، وہ اس نقاہت کے باوجود کائنات کے رب کے سامنے عبادت کے لیے حاضر ہو رہا ہے. تیرا بھی کبھی سر شرم سے جھکا ہے کہ نہیں؟ اتنی عظیم ہستی اتنا اہتمام کر رہی ہے، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور میں اس کی عبادت سے روگردانی کر رہا ہوں. بہت بڑی عبرت ہے. تو ایک اس کی دوران ہی میں ذرا ترتیب نہیں رکھی جا سکے گی، مجھ سے اہم واقعات اس میں آ جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ وقت کے اندر بات ختم کروں. اسی دوران آپ نے جب حج سے واپس آئے تو غدیر خم ایک مقام تھا، وہاں آپ نے خطاب کیا. فرمایا لوگوں تم میں 2 مرکز چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک مرکز ہے قرآن کا، دوسرا مرکز ہے میرے اہل بیت. بعض لوگ یہاں سے فرقہ واریت کا شکار ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اہل بیت ہی دین ہے اور یا قرآن دین ہے اور کوئی دین نہیں. میرے بھائی بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ ساری کائنات کے محسن تھے اور آپ ایک ایک کی فکر تھی. اسی دوران آپ نے ایک دفعہ انصار کو بلایا، دیکھا نا کہ ایک دفعہ انصار بیٹھے ہوئے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں کیونکہ آپ کی بیماری سے سب پریشان ہو چکے تھے. آپ کو اطلاع ہوئی حضرت آپ کے جان نثار رو رہے ہیں، آپ نے بلایا، آپ نے پھر اعزازات بخشے. فرمایا لوگوں یہ انصار میرے رازدان ہیں، یہ میرا جگر ہیں،
انہیں تکلیف نہ پہنچانا۔ پھر آپ نے اپنی ازواج مطہرات جو ہیں انہیں بھی نصیحت کی۔ اس طرح نصیحت کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے اب ہم کہیں کہ یہ ازواج مطہرات اور یہ انصار ہی سارا دین ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ بات تو یہ ہے کہ ان کا خیال رکھنا، کیونکہ جس قدر کوئی دین کا خادم تھا آپ اسے اعزازات سے نواز رہے تھے۔ اس لیے مقصد یہ تھا کہ آپ ساری کائنات کے محسن تھے۔ فرمایا کہ میرے عزیز و قریب کم رہ جائیں گے تو کم از کم یہ خیال کرنا ان پہ ظلم نہ کرنا کہ یہ ہمارے نبی کے اہل بیت ہیں، زیادتی نہ کرنا، وگرنہ یہ تو متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سے جو بھی ہو اگر وہ دین سے ادھر ادھر ہٹ جائے تو اس کی بات قابل قبول نہیں۔ تو اس طرح یہ غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہوئی۔ اس لیے یہ مرکز صرف دو ہیں۔ وفات سے چند دن پہلے آپ نے یہ کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں دو معاملات کو ہرگز نہیں چھوڑنا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور جو ان پہ ثابت قدم رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اصل معیار اور بنیاد یہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے پھر آپ اپنے پیاروں کو بلا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا، وہ روتی ہوئی آ رہی ہیں اور آپ نے پیار کیا، انہوں نے بھی پیار کیا۔ ایک باپ اور بیٹی کا جو پیار ہوتا ہے وہ رو رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر بات کی، اماں جی کی مسکراہٹ ہوئی۔ تو وفات کے بعد ازواج مطہرات نے پوچھا فاطمہ پہلے آپ روتی تھی، اس کے بعد فوراً ہنس دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے ابا جی کی تکلیف دے کر میرا جگر کٹ گیا تھا، لیکن جب میرے بابا نے یہ کہا کہ میرے گھر والوں سے میری فاطمہ آخرت میں سب سے پہلے مجھے ملے گی، میں نے یہ سوچا کہ بابا سے جدائی بہت کم ہے، اس لیے اس بات پہ خوش ہو کر میری مسکراہٹ نکل گئی۔ یہ اور کبھی تکلیف آپ کی دیکھ کر کہہ رہی ہے یا ابتا، اے میرے ابا جان آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا میری بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ آپ پروگرام سارا دے رہے ہیں، جو جو جہاں ضرورت تھی اس کے مطابق آپ لوگوں کی ہدایات رہنمائی کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر حسنین کو بلایا رضی اللہ عنہما، انہیں اپنے ساتھ لگایا، پیار کیا، کہا میرے ان بیٹوں کا خیال رکھنا، یہ جنت کے پھول ہیں۔ اس طرح جو جو ضرورت تھی۔ پھر آپ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، 2 یا 3 دن آپ مسجد میں نہیں جا سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت کراتے رہے ہیں۔ آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران ایک ہی آواز دے رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، لوگوں میرے بعد نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ پھر کبھی وصیت فرما رہے ہیں عزیز الوفدہ، اسی طرح وفد کو تحفہ تحائف دیا کرو جس طرح مجھے دیکھتے رہے ہو۔ فرمایا مشرکین اور اہل کتاب انہیں جزیرہ عرب سے باہر نکال دینا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد یہ جو کتاب و سنت ہے اس کے اوپر گامزن رہنا، اسے نہیں چھوڑنا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں وصیتیں کرتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اعلان آپ نے کیا کہ میرا جو بھی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوگا، میں جو بھی چھوڑ کر جاؤں گا ہمارا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ اعلان آپ فرما رہے ہیں۔ اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے تقریباً 3 دن پہلے آپ کافی بیمار ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی قلم کتاب لاؤ، میں کچھ تحریر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی دور ہوگی جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا لے آتے ہیں۔
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بیماری غالب ہے، تو کتاب قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کتاب وہ لانے کی ضرورت نہیں، آپ بہت پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں۔ تو اس طرح کوئی ہاں کہہ رہا ہے، کوئی نہ کہہ رہا ہے، شور و شغب ہوا، آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ یہاں ایک منکرین حدیث وہ یہ بات اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں تھی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، ایک آدمی کی رائے ہے کہ ہم نے لکھنا کے لیے کاغذ دینا ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں دینا، یہ ایک رائے تھی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کب تھا؟ اور پھر لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ حدیث کو بھی ساتھ کافی سمجھتے تھے۔ پھر آپ کی زندگی کا عمل، وقت کم ہے، میں ایک ایک مثال دیتا جاؤں۔ اب ایک فیصلہ آیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ، فرمایا کہ یہ فیصلہ، چونکہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا رجم کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، اور ہم بھی رجم کر رہے ہیں، لہذا آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن میں رجم کا ذکر نہیں لہذا رجم ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے عام زندگی میں حدیث کا بڑا تحفظ کیا ہے، ہر موقع پہ، یعنی میرے علم میں کوئی 10-12 مواقع ہیں جن میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حدیث کو حجت لے رہے ہیں۔ اس لیے یہ معنی بالکل غلط ہے، وہ حجت سمجھتے تھے۔ اس کا مقصد اصل میں یہ نکلتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی اس رائے کی غلطی کو تسلیم کر چکے تھے، اور صحیح مقصد یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، اور قرآن دین کی کوئی ایسی بات نہیں جو اس نے چھوڑی ہو۔ اس لیے قرآن جو کہہ رہا ہے آپ کے عمل کی صورت میں ہم اس پر چلتے جائیں گے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، اب نیا لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے آسان تر عام فہم بات یہ ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 2 دن باقاعدہ درمیان میں زندہ رہے اور ہوش میں رہے، تیسرے دن آپ کی وفات ہوئی ہے۔ میرے بھائی اگر ضروری ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا دیتے، ضروری ہوتا تو ضرور لکھواتے، کسی کی بات نہ مان۔ ایک اور فرقہ ہے، وہ کہتا ہے جی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے نام خلافت لکھنی تھی، حالانکہ اگر میں مانتا ہوں یہی لکھنا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہوش و حواس زندہ رہے ہیں، اگر یہ لکھنا تھا ضروری تھا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی تھی جو نہ لکھنا، بلکہ اس کے الٹ آپ نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ فرمایا لاؤ میں کچھ لکھ دوں، پھر فرمایا نہیں، میرا اللہ بھی انکار کرتا ہے، میں بھی انکار کرتا ہوں، اور یہ ایماندار بھی انکار کریں گے، الا ابا بکر، میرے بعد یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی اپنائیں گے۔ اور جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، یہ دلیل پیش کی گئی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تلوار لیں اور میری گردن پر چڑھائیں، میری گردن اڑا دیں، میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی موجودگی میں خلیفہ بنوں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کی جو گدی ہے اس پہ آپ کو براجمان کیا ہے، ہم اسی کی روشنی میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ 2 غلط فہمیاں تھیں، میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آہستہ آہستہ لقاحت بڑھتی جا رہی ہے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی سوموار کا دن تھا۔ دیکھیے میرے رب کے یہ فیصلے ہیں، آج جب آپ کی ولادت ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں، وہ بھی ماہ ربیع تھا، لیکن لوگ خوش ہو رہے تھے،
اور اس وقت ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جو مومن تھے، جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو وہی آپ کی وفات کا دن ہے ماہ ربیع الاول، اس دن دنیا خوشحال ہے، ترقی کر رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے اور مسرتیں موجود ہیں۔ لیکن آج حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کی وفات کے دن آج تک مدینہ اتنا کبھی طریق نظر نہیں آیا جو اس دن طریق نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی ربیع الاول، لیکن یہ مدینے کو طریقی میں ڈوب کر رکھ دیتا ہے، اور ہے وہ بھی ماہ ربیع الاول جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لیکن وہاں مسرتیں اور خوشیوں سے دامن بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آخر کار یہ 12 ربیع الاول تھا، فجر کی نماز کے قریب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حجرہ عائشہ میں تھے رضی اللہ عنہا، تو فجر کی نماز مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، آپ نے پردہ ادھر کیا، زیر رب مسکرائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تو فتنہ میں پڑنے لگے تھے۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ آج 2-3 دن اس رخ طابہ کو دیکھے ہوئے ہو چکے تھے، جب آپ نے دیکھا جس کی نظر پڑی وہ چاہتا تھا میں نماز چھوڑ دوں پیارے نبی کو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت کرا رہے تھے، انہوں نے چاہا کہ میں ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میرے آقا آنا چاہتے ہیں، لیکن پردہ ادھر کر کے اشارہ اس طرح کیا۔ آج مسکراہٹ یہ تھی کہ میرے اللہ، میں کوہ صفا پہ اکیلا ہی کھڑا تھا، میں بڑی تکلیفیں برداشت کی، آخر کار آج یہ تیرا دین پھل پھول چکا ہے، پورا جزیرہ عرب وہاں دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور اتنی کثرت سے لوگ تیری عبادت میں مصروف ہیں، میرے اللہ تیرے فضل و کرم سے میرا مشن کامیاب ہے، اس لیے آپ مسکراہٹ سے گئے۔ مسلمان، وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو ان لوگوں سے خوش ہو کر جا رہے تھے، عبادت گزار توحید والے۔ اگر مجھے اور آپ کو آج دیکھ لیں، میں شرک کے طوفان کھڑے کر رہا ہوں، سنت کو چھوڑ کر بدعات خرافات میں کھو چکا ہوں، نماز کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، مجموعی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت سے روگردانی کر رہا ہوں۔ کبھی میں نے غور کیا ہے، کبھی اپنے دین سے رخ پھیرنے والے کبھی غور کر لے، صحابہ اکرام میں یہ کامیابی تھی جو آپ نے شجر سایہ دار تیار کیا تھا، اسے دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اگر آپ آج دیکھ لیتے تو کیا کہتے، کس قدر پریشان ہوتے۔ اس لیے آئیے، آج فوت ہونے والے اپنے اس پیغمبر کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے، جس طریقے پہ صحابہ اکرام کو چھوڑ کر آپ گئے اور دنیا سے خوش گئے، ہم بھی وہی طریقہ اپنائیں تو پھر کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ روز قیامت آپ بہت خوش ہوں گے، اور جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کے ساتھ جنت میں جگہ بھی مل جائے گی۔ اس لیے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر لوگوں نے نماز پڑھی، جب چاشت کا وقت ہوا تو آپ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بعد مختصر یہ ہے کہ بہت بڑا، آج بھی بعض دوست گستاخی سمجھتے ہیں، بلکہ بہت برا سمجھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کہے نا کہ نبی پاک وفات پا چکے ہیں تو بڑے پریشان سیکھ پا ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ 1 2 4 آدمی کا فیصلہ نہیں، میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، ہمارا کوئی عزیز پیارا دوست، اچھے اخلاق والا، ملنے والا جب دنیا سے چلے جائے تو 100 سال بھی زندگی ملے وہ کبھی بھولتا نہیں۔ لوگوں، اس شخصیت کا اندازہ تو لگاؤ جس کے ہاتھ نے ہمیشہ غیرت سے سر ڈانپے ہیں، اور جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جنت کے در کھلتے ہیں، اور بولے تو بہت ہی پیارے حسن اخلاق والے، قدم اٹھائے تو ایسے کہ گرد راہ کو بھی تکلیف نہ ہو، اور ساری کائنات میں اسلام کا نظام نافذ کیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے ہم گھر ہوتے، بے چینی بے قراری ہمارے دل میں آتی، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ طابہ کی طرف دیکھ لیتے ہمیں سکون آ جاتا تھا۔
اب اتنی قیمتی چیز شخصیت اور جہاں جمال آ رہا ان سے رخصت ہو رہا تھا، ان کے کیوں نہ کلیجے کٹتے؟ مولانا آزاد نے ٹھیک کہا ہے، جو بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا، ان کے کلیجے کٹ گئے۔ کوئی جنگل کی طرف بھاگ رہا ہے، مسجد نبوی جو ہے قیامت سے پہلے قیامت صغریٰ کا نقشہ پیش کر رہی تھی، یہ چند الفاظ میں کمال نقشہ کھینچ دیا، یہ کیفیت تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے جو کہے گا آپ فوت ہو چکے ہیں میں گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، سر عام ایک اعلان کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ فرمایا جو آج پھر جائے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے عبادت کرتا ہے، اب یہ ساری دنیا سن لے کہ آپ وفات پا چکے۔ سب کو پہلے ہی اتفاق تھا، ان کی تو ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی۔ ایک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اختلاف تھا کہ ابھی آپ فوت نہیں ہوئے۔ ان آیات کو سن کر تلوار زمین پر گرتی ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہنے لگے صدیق رضی اللہ عنہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آیتیں میدان احد میں نازل ہوئی ہیں لیکن ان کی سمجھ مجھے آج آ رہی ہے۔ جو انہیں اختلاف تھا وہ بھی ختم ہو۔ اب پوری امت جو وہاں موجود تھی سب کا اتفاق ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن عام لوگوں کی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ میرا گھوڑا آپ نے وفات سے 2 دن پہلے سارے 30-40 غلام تھے سب آزاد کر دیے، اور جانور وغیرہ بھی سب۔ اور اسی لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب اپنے حصے کے لیے جناب صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے دور میں ان کے پاس گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو کیونکہ حضرت سیدہ تو فوت ہو گئی تھی 6 ماہ بعد، لیکن فاروق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہی آپ کی حدیث سنائی۔ آپ نے فرمایا میری وراثت نہیں۔ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ معاملہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے، انہوں نے بھی یہی حدیث حجت کے طور پر پیش کری۔ کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے تھے، حدیث حجت کے طور پر پیش کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے میں اسی پہ عمل کروں گا، ایک ذرہ برابر بھی میں اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب غسل کا معاملہ تھا، آپ کو غسل دینے کے لیے ایک انصاری تھے، انہوں نے آپ کو سینے کے ساتھ لگا۔ میں اپنے تصورات میں سوچ رہا تھا انصاری تو کس قدر بہترین درجے والا ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے، اتنی بڑی ہستی سینے سے لگا کر بیٹھا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے ہیں، فضل اور قسم 2 بھائی حضرت عباس کے بیٹے، یہ آپ کو غسل دے رہے ہیں۔ اس طرح غسل دیا، یہی لوگ پھر اسامہ مل کر سارے قبر میں اترتے ہیں۔ آپ کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا، اور اب کچھ اختلاف ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نبی کو فوت ہی وہاں کرتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ اس کے مطابق پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بغلی قبر بنا کر حضرت ابو طلحہ نے کھودی تھی، وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ سوموار آپ کی وفات حضرت حیات ہوئی، منگل کا دن بھی نماز پڑھتے ہوئے گزر گیا۔ اور پہلے بچوں نے یہاں ایک غلط فہمی ڈالی جاتی ہے، جی نبی پاک کا جنازہ عام جنازے کی طرح نہیں ہوا۔ میرے بھائی، جس قرآن کو آپ پہنچاتے رہے ہیں وہ تو پہلے ہی آپ کو یہ ڈگری دے رہا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے گناہ تو اللہ نے زندگی ہی میں معاف کر دیے تھے۔ نماز جنازہ ہوتی ہے دعا مغفرت کے لیے، تو آپ کا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا، اس لیے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ وہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ زندہ تھے، اگر زندہ تھے پھر غسل کیوں دیا، پھر زیر زمین دفن کیوں کیا گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اب زندگی ہے آپ کی، لیکن وہ برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ اللہ جانتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ دنیا والی زندگی سے بالکل
انک میتم و انہم میتون